السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہیں، اس سے پہلے سب رسول مر چکے ہیں، پھر اگر وہ مر جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جلد بدلہ دے گا۔ اور کسی شخص کے لیے یہ نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے سوا مر جائے، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو کوئی دنیا کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس سے دے دیتے ہیں، اور جو کوئی آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس سے دے دیتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کو ہم جلد بدلہ دیں گے۔ اور کتنے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے ربانی لوگ لڑے، پھر اس وجہ سے وہ سست نہ ہوئے جو ان کو اللہ کی راہ میں مصیبت پیش آئی، اور نہ کمزور ہوئے اور نہ عاجزی اختیار کی، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور ان کی بات سوائے اس کے کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ہمارے رب ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمیں بخش دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ، اور ہم کو کافر قوم پر مدد دے۔ سو اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب اور آخرت کا اچھا ثواب دیا، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
معزز حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کا 15واں رکوع تلاوت کیا ہے۔ اس آیت میں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے حیات النبی ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اور کئی اس کے تاریخی پس منظر بھی ہے ان آیتوں کا۔ اس رکوع کی ابتدائی آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی وما اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول کی حیثیت سے قائم ہیں، باقی ہیں۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ تمام تر چیزیں باقی ہیں، اور اس کا ثبوت ہر شخص جو ہے نا دیتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ جو کوئی بھی مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس سے آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ پوچھیں تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، نہیں کہے گا، اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی تا شمس قمر، جب تک دنیا آباد ہے اس وقت تک، بلکہ اس عالم سے ہٹ کر اور بھی اگر عالم ہوں گے تو وہاں کے لیے بھی حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا نمونہ ہیں، آئیڈیل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید ہی کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو، اگر تم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، با مقصد با مراد زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لو۔ آپ کا ہر عمل، ہر زاویے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں آپ، تو اس میں تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے آپ کی جو ہے نا تعلیمات بالکل کھلی کتاب کی طرح اظہر من الشمس ہیں، اور ہر ایک کے لیے اس میں آسانیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کی جو بنیاد رکھی، وہ اس دین میں آسانیاں ہیں۔ الدین یسر، یہاں اس میں آسانیاں ہیں ہر کسی کے لیے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو ہے نا کسی مرد ہو یا عورت ہو، کسی کے لیے اس میں دقت پیش آتی ہو، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مرتب فرمائے ہیں وہ ہر امیر، غریب، ادنا، اعلیٰ، عربی، عجمی، کالا، گورا، ہر ایک کے لیے اس میں آسانیاں ہیں، اور دین اسلام میں ہر شخص کے لیے نجات کے کامل اصول پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ جو عمل ہونے چاہیے، وہ تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں اس کو عمل کر کے بتایا۔ عملی طور پر مجسم قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، چلتا پھرتا قرآن، عملی قرآن،
تو یہ یہاں پر دراصل جنگ احد کے موقع پر جو دوسری جنگ ہے اسلامی تاریخ کی، اس میں ابتدا میں یوں ہوتا ہے کہ مسلمان کفار مشرکین پر غالب آتے ہیں اور دشمنان اسلام میدان چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ کیونکہ بہت ہی بہادر اور علم جنگ میں مہارت رکھنے والے، وہ جو ہے نا اپنے ایک دستے کو لے کر احد جو پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے، یعنی مسلمان دستہ جہاں پر موجود تھا اس کے پیچھے سے عقب سے آ کر حملہ کر دیتے ہیں، اور ایک شخص حارثہ وہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاق میں رہتا ہے اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر سے حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دندان مبارک شہید ہوتے ہیں اور آپ کا چہرہ منور زخمی ہوتا ہے، اور اسی وقت فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر جو صحابہ تھے وہ آپ کو گھیر لیتے ہیں، لیکن وہ جو زخم تھا بہت گہرا زخم تھا، خون کافی بہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ جو ہے نا کچھ غشی کھا کر بے ہوشی کے عالم میں آپ گر جاتے ہیں۔ تو وہ جس نے حملہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ یہ کہہ کر لوگوں میں پروپیگنڈا کرتا ہے کہ محمد بن عبداللہ فوت ہو چکے، یعنی میں نے ان کو مار دیا، اس قسم کی جو ہے نا وہ افواہیں پھیلانا شروع کرتا ہے۔ تو اسی مناسبت سے قرآن مجید کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ ہمیشہ دائم قائم باقی رہنے والی ہے۔ جیسا کہ آپ سے پیشتر جو انبیاء گزرے ان کے تعلق سے اللہ فرماتا ہے قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے جتنے رسول آئے وہ سارے جو ہے نا گزر گئے، ختم ہو گئے، ان کی تعلیمات، ان کی جو کتابیں ہیں اس میں جو ہے نا حقیقت باقی نہیں رہی، لوگوں نے، ان کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا، اپنی مرضی کے مطابق باتوں کو اس میں داخل کر دیا۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس کو نازل ہوئے 1400 سال سے زائد عرصہ بیت چکا ہے، لیکن نہ اس کا کوئی زیر بدلا، نہ کوئی زبر بدلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ نے جو دستور قائم کیا، آپ کے جو اصول ہیں وہ ایسے مضبوط ہیں کہ جیسا کہ پیر و مرشد حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسویشور صاحب قبلہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ اسلام کو چاہ کر بھی نہ اس کو نہ اندر کا دشمن بگاڑ سکتا ہے اور نہ باہر کا دشمن، ایسے اصول مرتب فرمائے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی ہی جامعت کے ساتھ، بڑے مضبوط اصول، دلائل، آئین۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہے، آپ کی جو نبوت ہے، وہ جو ہے نا تا شمس قمر تک باقی رہنے والی ہے۔ اب اور کسی مزید، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین،
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، آخری نبی بنا کر مہر لگا دیا اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کی کہ آپ آخری نبی ہیں. وہ خاتم النبیین کی مہر لگا کر اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. آپ ہی کی جو ہے نا تعلیمات، آپ کا ہی اسوہ حسنہ، آپ ہی کا جو ہے نا آپ ہی کی رسالت چلنے والی ہے. اب آپ سے پیشتر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ لقومہ، داؤد لقومہ، موسیٰ لقومہ، مختص بالقوم، مختص بالوقت، مختص بالزبان، یہ وہ ایک محدود علاقے تک، محدود ایک زبان تک اور ایک پرٹیکولر ایک وقت تک محدود تھے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ جو ہے نا، اور خصوص یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس موقع پر بھی، کیونکہ حضور کے رفقا جو تھے صحابہ اکرام، وہ ایسی وارفتگی اور ایسی والہانہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کو تھی، صحابہ اکرام کو، کہ ان کو یہ بات بالکل برداشت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ یہ سنیں، یہ خبر سنیں کہ حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اس دنیا سے آپ وصال فرما گئے ہیں. یہ جو ہے نا، یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور بہت سارے صحابہ اس خبر کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے. وہ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، جو آپ نے آ کر مسجد نبوی میں ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ یہی آیت سے مخاطب فرماتے ہیں، یہی آیت کو دہرا کر وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. یعنی اگر اس سے قبل یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ تو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو دائم قائم ہے، حی و قیوم ہے، زندہ و جاوید ہے. تو یہ بات کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت دہرا کر، یہ سورہ آل عمران کی 144ویں آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت کہہ کر آپ لوگوں میں یہ باور کراتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گو کہ بظاہر طور پر اس دنیا سے آپ کوچ کر گئے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات، آپ ہی کا جو ہے نا اسوہ حسنہ، آپ ہی کی نبوت، آپ ہی کی رسالت چلنے والی ہے. یہ بڑا طویل خطبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر دیا. اور کیونکہ آج 18 ذی الحج ہے، آج ہی کے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. بڑی ہی آپ کی شہادت بڑی ہی دردناک شہادت ہے. تقریباً 40 دن تک آپ کو جو ہے نا آپ ہی کے مکان میں نظر بند کر دیا گیا تھا، محروس کر دیا گیا تھا. وہاں پر بلوائیوں کا قبضہ تھا. یعنی انتہائی جو ہے نا ظالم سفاق قسم کے لوگ، بڑے ہی جابر اور اپنی مفاد اور اپنی جو ہے نا کرسی، اپنے اقتدار کی خاطر لڑنے والے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیسی جو ہے نا آپ کا اسوہ حسنہ ہے، کیسی آپ کی طبیعت ہے، کیا آپ کا ایثار ہے، کیوں آپ کو غنی کا لقب دیا گیا.
بے مثل قربانیاں، عرب کے رئیس ترین لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن آپ نے اپنی ساری دولت دین اسلام کے لیے لگا دی۔ یہ بولنے کے لیے تو بڑی آسانی، ہم کچھ لمحوں میں یہ بات دہرا لیتے ہیں، لیکن جب بندہ اپنا سرمایہ، اپنی کمائی، اپنی ملک املاک، اپنی جائیداد جب اللہ کی راہ میں، راہ للہ میں جب دیتا ہے تو وہ اس کو خود پتہ ہوتا ہے وہ کتنی تکلیف سے، کتنے مشقت سے، کتنی محنت سے اس کو جمع کیا تھا، اور وہ ساری کی ساری دولت لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ ہے، آپ جو ہے نا کچھ 100 روپیے، کچھ 1000 روپیے اگر دیتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اس کا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا وقت آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک دفعہ کہ وہ عثمان غنی جو عرب کے رئیس ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ دین اسلام میں ساری قربانیاں کر دیں، کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آپ کے جھبے کو آپ نے جو زیبتن فرمایا تھا جھبا، اس کو ڈھانکنے کے لیے، اپنے سینے کو کور کرنے کے لیے اس میں بٹن تک میسر نہیں تھا، تو آپ نے کھجور کے درخت کا جو کانٹا ہوتا ہے اس سے اپنے جھبے کو، اپنے سینے کو ڈھانکا تھا۔ تو ایک پرانا جو آپ کا دوست یہودی تھا وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ اے عثمان، طنزیہ انداز میں کہتا ہے کہ دیکھ تیرا کیا حال ہو گیا، ان مسلمانوں نے تیری ساری دولت کھینچ لی، لوٹ لی، اب تیرے پاس تیرے سینے کو ڈھانکنے کے لیے تیرے جھبے میں بٹن تک میسر نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، تجھے کیا معلوم، تجھے تو یہ صرف کانٹا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کانٹے کے پیچھے جو میرا دل ہے، میری ساری دولت لٹ جانے کے باوجود بھی مطمئن ہے، اطمینان قلب مجھے میسر ہوا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، اللہ اور اس کے رسول کی رضا میسر ہوئی ہے مجھے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ مال و دولت کا ہونا اور جو ہے نا سہولتیں ہونا، آمد و رفت کے لیے سواریوں کی جو ہے نا سہولتیں ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ ہم سے زیادہ یہود و نصرانیوں کے پاس ہیں۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ نعمتیں نہیں ہیں اللہ کی، یہ مال و ملک و املاک، یہ جاگیرات، یہ بنگلے اور یہ موٹر گاڑیاں، یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آپ کا مال لگنا، آپ کا وقت لگنا، آپ کی جان لگنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی، رضا میسر آنا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ جو ہے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو، کیونکہ آپ جو ہے نا بالکل ہی جمالی طبیعت کے واقع ہوئے تھے، انتہائی حلیم طبیعت، نرم طبیعت کے، اور حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر کو آپ کے نکاح میں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا انتقال ہوتا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا۔ تو پھر دوسری بیٹی پھر جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیتے ہیں۔ اتنی جو ہے نا بالکل، حالانکہ جو تاریخ میں جو اختلافات اور خلفائے راشدین کے دور کے بعد جو نمودار ہوئے، جو بے طوریاں جو سر پر چڑھ کر جو خون، قتل و غارت گیری، یہ سب چیزیں ہوئی، یہ بنو امیہ کی جو کارستانی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بھی بنو امیہ ہی سے تھا، لیکن آپ انتہائی متقی، پرہیزگار، اور دین اسلام کے لیے آپ نے بے مثل قربانیاں پیش کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو آپ کے نکاح میں دیا، ایک کے بعد دیگر، مطلب ایک کا انتقال ہونے کے بعد دوسری بیٹی کو 40 دن تک آپ کو جو ہے نا نظر بند کیا گیا آپ ہی کے مکان میں۔ حضرت علی نے آپ کی حفاظت کے لیے
اپنے دونوں صاحبزادوں کو، حضرت امام حسن اور امام حسین کو آپ کی حفاظت کے لیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کے لیے آپ کے پہرے پر لگایا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ اور بھی کچھ کئی لوگ آپ کی حفاظت میں جو ہے نا لگے ہوئے تھے، آپ کے پہرے میں. لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے دروازے سے عقب سے آ کر آپ کے گھر میں اترتے ہیں اور جو ہے نا آپ پر حملہ کرتے ہیں. اور حضور اس وقت روزے کی حالت میں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزے میں ہیں، روزے کی حالت میں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ دشمن آ کر آپ پر حملہ کرتے ہیں. تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں حق پر نہیں ہوں؟ کیا یہ جو مسجد نبوی میں جو مجھے جانے سے روکا جا رہا ہے، جب مسجد نبوی تنگ ہو رہی تھی، تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی، اس وقت اس کو جو ایکسٹینڈ کیا گیا وہ کس نے کیا؟ اس کو جگہ کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے دی. پھر مجھے روک رہے ہو مسجد نبوی میں جانے سے. پانی سے روکا گیا، پانی بند کر دیا گیا، اور آپ کی زوجہ محترمہ آ کر جو ہے نا بچاؤ کرنا چاہتی ہیں تو آپ کی انگلیاں کٹ گئیں. پھر جب آپ پر حملہ کیا گیا، آپ کا بازو وہ ہوا، پھر جو ہے نا آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ پر جب حملہ ہوتا ہے تو وہ خون کے خطرے، کیونکہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، وہ قرآن مجید کی ان آیتوں پر وہ خون کے خطرے گرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی جانب سے اس کا بدلہ لیں گے. یہ جو دشمنان اسلام، یعنی آپ کے جو دشمن ہیں، جو محض اپنی اقتدار اور اپنی جو دنیاوی ہوس کی خاطر، کرسی، اقتدار، شہرت، اس کی خاطر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کیا معیار کے لوگ ہیں یہ، ہم جس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ کس کے ساتھی ہیں، کیا ان کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی یعنی فرمایا ہے. یہ سب چیزیں، کیونکہ جب انسان جو ہے نا نشے میں رہتا ہے دھت، تو اس کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی کہ سامنے کون ہے اور کیا میں کر رہا ہوں، وہ اس پر وہ چیزیں جو ہے نا نظر نہیں آتی. ٹھیک اسی طریقے سے نشہ صرف جو ہے نا شراب کی بوتل کا ہی نشہ نہیں ہوتا، بلکہ اقتدار کا نشہ، دولت کا نشہ، عورت کا نشہ، شہرت کا نشہ، کرسی کا نشہ، یہ کئی قسم کے نشے ہیں جو انسان جو ہے نا اس میں جب سوار ہو، وہ چیزیں اس پر جب سوار ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو سامنے کیا ہے، میں کس سے مخاطب ہوں، کیا میں کر رہا ہوں، وہ کچھ نظر نہیں آتا، کیا میں بول رہا ہوں. تو یہاں پر اور یہ جو شہادت ہوئی 18 ذی الحج، یہاں پر سن 1359 ہجری 18 ذی الحج کی تاریخ اور دن بھی جمعے کا، اور آج بھی 18 ذی الحج ہے اور دن بھی جمعہ ہے، اسی خانقاہ میں. اور یہ جو سامنے جو مسجد ہے جو حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر تعمیر کی، قدیم مسجد خانقاہ کی، اس مسجد میں اندر کے حصے میں جمعہ کے دن جمعہ پڑھانے کے بعد حضرت قبلہ عالم یہاں پر آرام کر رہے تھے، تو حضرت قبلہ عالم پر آج ہی کے دن یعنی 18 ذی الحج جمعہ کے دن قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور حضرت قبلہ عالم پر 4 وار ہوتے ہیں دشمن کے، جس کا نام عباس تھا، جو تھوڑا سا پست خط تھا اور حبشی جیسا نظر آتا تھا، اور اس کے دانت نکلے ہوئے تھے. اس کی شناخت بھی حضرت قبلہ عالم نے خود اپنی تصنیف میں بتائی ہے. وہ جو ہے نا آپ پر حملہ کرتا ہے، 2 بکروں کو ذبح کرنے پر ان کے حلق سے جتنا خون بہتا ہے اتنا خون حضرت قبلہ عالم کا بہا اسی خانقاہ میں، اسی مسجد میں. لیکن
اور دشمن کو عباس جو تھا، عباس نامی جو دشمن تھا، جس کو دشمنوں نے یہ آریہ کی یہ بہت بڑی یہ سازش تھی، جو کیونکہ حیدرآباد میں حضرت قبلہ عالم نے صرف حیدرآباد ہی میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں حضرت قبلہ عالم نے ڈنکے کی چوٹ پر جارحانہ طور پر، جارحانہ انداز میں اسلام کو ایک عالمگیر مذہب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی اوتار، انتم رشی، جگت گرو، سرور عالم دلائل سے، بینات سے، براہین سے پیش کیا، منوایا اور گوشت خوری کے دلائل دیے، مذہبی کتابوں سے، فطری طور پر، سائنسی اعتبار سے، ہر لحاظ سے یہ بتایا، باور کرایا کہ یہ گوشت خوری جو ہے نا کوئی غلط وہ نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، یہ گوشت کھاتا ہے۔ مذہبی طور پر ان کے بڑے بڑے جو ہے نا اوتاروں نے گوشت کھایا، یہ سب چیزیں اس میں دلائل سے ثابت کی۔ تو وہ جو آریہ تھے، جو سخت جو ہے نا مسلمانوں کے دشمن، ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے اس دور میں، یہ سن 1359 ہجری کی بات، یعنی 1941 1941 کی بات ہے یہ، اس دور میں اس شخص کو 5000 روپیوں کے عوض میں حضرت قبلہ عالم کو قتل کرنے کا جو ہے نا وہ آفر دیا گیا، جس میں سے 200 روپیے اس کو بیانیے کے طور پر دیے گئے تھے، اور جس کا ذکر وہ کیونکہ کوئی اس کا کاروبار، کوئی تجارت نہیں تھی، وہ فضول یوں ہی رہتا تھا، تو وہ جب 200 روپیے لے کر کچھ گھر کا ساز و سامان لے کر آیا گھر میں، تو اس کی بیوی پوچھتی ہے، ارے تم تو بیکار تھے، تمہارے پاس تو کچھ پیسہ نہیں تھا، لیکن یہ سب چیزیں کہاں سے آئے؟ تو اس نے ساری باتیں کہیں کہ مجھے جو ہے نا 5000 روپیے ملنے والے ہیں، میں یہ فلاں شخص کا جو ہے نا قتل کرنے والا ہوں۔ حضرت قبلہ عالم کا ذکر کیا اس نے، تو وہ ساری باتیں اپنی بیوی کو بتا دیا، اگر میں بچ کر آ جاؤں تو میں اور بھی بہت ساری 5000 روپے مجھے ملنے والے ہیں، اگر میں نہ آؤں اور میں بچ نہ سکوں وہاں سے، تو یہ آریہ جو لوگ ہیں وہ ان کی شناخت بتا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ ان سے تم حاصل کر لینا۔ اب وہ بیوی، ان کی ایک سہیلی جو حضرت قبلہ عالم کی بیعت میں داخل تھی، اور ان کے شوہر محی الدین قادری صاحب ایڈوکیٹ تھے، وکیل تھے، ان کی زوجہ ہیں، یہ دونوں محی الدین قادری صاحب اور ان کی زوجہ حضرت قبلہ عالم کے معتقد آپ کی بیعت میں داخل تھے۔ تو وہ محی الدین قادری صاحب کی بیوی کے سامنے وہ عورت سناتی ہے کہ ایسا ایسا ہمارے شوہر کو جو ہے نا کچھ آفر آیا ہے، یہ فلاں کوئی مولانا صدیق دیندار چند بسیشر صاحب کو قتل کرنے کا، اگر انہیں قتل کیا گیا تو 5000 روپئے، اس دور میں 1941 کی بات ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آج ہی کا دن تھا جس دن 18 ذی الحج اور جمعہ کا دن یہی چھوٹی مسجد یعنی حضرت قبلہ عالم کی مسجد میں، خانقاہ کی مسجد میں قدیم آپ پر حملہ ہوتا ہے، اور حضرت قبلہ عالم کے گود میں آپ، اس دن جمعہ تھا، جمعہ پڑھوا کر، اور اس دن حضرت قبلہ عالم تقریباً اپنے ساتھیوں کو، اپنے مبلغین کو مکہ مسجد روانہ کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ارے بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگ بدگمانی یہ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یعنی اس اپنی مسجد سے ہٹ کر کسی اور جگہ ہم جاتے نہیں، دوسروں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمیاں ہیں لوگوں میں، تو لہٰذا آپ لوگ مکہ مسجد کیونکہ شہر کی جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، اطراف و اکناف سے سارے لوگ وہاں پر علماء، مشائخین وغیرہ سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو لہٰذا آپ لوگ وہاں پر جا کر نماز ادا کر کے آؤ۔ اب وہ سارے تقریباً مبلغین ادھر چلے گئے، یہاں پر مختصر لوگ تھے، ان کو آپ نے جمعہ پڑھوایا، اور جمعہ پڑھوا کر جو ہے نا اندر مسجد میں جا کر آپ کا چھوٹا لڑکا حضرت قبلہ عالم کا قیصر پاشا، ان کو جو ہے نا آپ گود میں لے کر وہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں، اور شاید یہ کوئی اجنبی شخص ہے، نیا آدمی ہے، کچھ جو ہے نا سوال کرنے کے لیے یا کچھ جو ہے نا دعا وغیرہ کے لیے آیا ہوگا،
یہ سوچ کر آپ بیٹھنے لگے، لیکن کچھ گفتگو نہیں ہوئی تفصیلی، کس غرض سے آنا ہوا کیا ہے۔ پھر جو ہے نا حضرت قبلہ عالم نے سوچا کہ میں جو ہے نا اگر آرام کرنے لگوں تو شاید کچھ کہے گا یہ شخص، لیکن حضرت قبلہ عالم آرام کیے، ایسی لیٹے، آنکھ بند کیے، آنکھ بند کرتے ہی، کیونکہ اس وقت جو ہے نا ہتھیاروں کی کوئی پابندی وغیرہ نہیں تھی، تو حضرت قبلہ عالم کی جو مسجد ہے، زنانہ مسجد، اندر جو ہے نا دیوار پر تقریباً 20-25 تلواریں لٹکی ہوئی تھی اس دور میں، اس وقت وہی تلوار کو لے کر جو ہے نا وہ شخص جو ہے نا حضرت قبلہ عالم پر حملہ کرتا ہے، اور 4 وار ہوتے ہیں، حضرت قبلہ عالم روکتے ہیں ہاتھ پر، گردن پر، اور یہ ران پر اور ٹخنے پر 4 وار ہوتے ہیں، جس سے جملہ جو ہے نا ان 4 وار سے 2 بکروں کے گلوں سے جتنا خون بہتا ہے اتنا خون بہا آپ کا۔ اس وقت جو ہے نا فوراً حضرت قبلہ عالم کے جو ساتھی تھے، جنہوں نے جو لنگایتوں کے بڑے پنڈت تھے، جو حضرت قبلہ عالم کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیے تھے، حیدر حسین صاحب، ایرپا سوامی جن کو کہا جاتا تھا پہلے، حیدر حسین ان کا نام تھا، وہ جو ہے نا جب بچہ چیخنے لگا، رونے لگا، وہ جو خون بہہ رہا ہے، وار ہو رہے ہیں، وہ سب دیکھ کر، چھوٹا سا بچہ، کوئی ہے نہیں دوسرے وہاں پر موجود، تو وہ جو ہے نا دیکھ کر بچہ ششدر ہیبت پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ بچے کی رونے کی آواز سن کر اندر سے ایک دیوار کی آڑ میں صرف حیدر حسین صاحب جو مؤذن تھے خانقاہ کے، وہ جو ہے نا آ کر دیکھتے ہیں تو کیا ہے، دشمن جو ہے نا ایک معجزہ کے طور پر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، وہ قبضہ جو مٹھی ہے وہ اس کے ہاتھ ہی میں ہے، اور تلوار جو ہے نا اس الگ ہو گئی معجزے کے طور پر، کیونکہ تلوار جب آپ مقابلہ کرتے ہیں تو اوپر سے بیچ میں سے تلوار ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہ جو کیونکہ اس کی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو قبضہ ہوتا ہے، جو مٹھی ہوتی ہے، وہاں سے بالکل جدا نہیں ہو جاتی تلوار، لیکن وہاں پر معجزے کے طور پر وہ دشمن کے ہاتھ میں مٹھی یا قبضہ رہ گیا، اور بالکل ساری تلوار جو ہے نا نیچے الگ ہو کر گر گئی، اور وہ مارے ہیبت کے جو ہے نا وہ دوسری تلوار لے کر جو ہے نا باہر نکلا بھاگنے کے لیے، تو وہ اتنے میں ہی اندر سے حیدر حسین صاحب آئے اور دیکھے کہ ارے حضرت قبلہ عالم پر حملہ ہوا ہے، وہ پیچھے دوڑے، اس کے بھاگے، میرے بابا کو مارا، میرے بابا کو مارا، پکڑو۔ اتنے میں ہی جو ہے نا جو مکہ مسجد گئے ہوئے تھے لوگ نماز کے لیے، وہ سارے لوگ واپس آنے لگے، اور ابتدا میں جو شروع میں داخل ہوئے وہ دیکھے کہ ارے محمد احمد صاحب، وہ جو ہے نا اس کو دشمن کو پکڑ کر پچھاڑتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے ہاتھ سے وہ تلوار کھینچی جاتی ہے تو اس کے کچھ انگلیاں کٹ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد یہ آگے مزید آگے بھاگ کر یہ جو سامنے یہاں پر قریب میں دیوڑی ہے وہاں پر جو ہے نا گھس جاتا ہے، پناہ لیتا ہے۔ بہرحال حضرت قبلہ عالم کو جو اس وقت ایمبولینس آئی لے کر جانے کے لیے، عثمانیہ دواخانے میں شریک رہے، تو جب سارے لوگ جمع ہو گئے، وہاں مکہ مسجد جو بھی گئے ہوئے تھے وہ لوگ بھی آ گئے، اور یہاں پر بھی جب یہ سب خبر جب پھیلی تو سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اس وقت حضرت قبلہ عالم پوچھتے ہیں، سارے لوگ بے چین اور جو ہے نا پریشان ہیں کہ ارے حضرت قبلہ عالم پر حملہ ہوا، ایسا بہت سارا خون بہا۔ تو حضرت قبلہ عالم پوچھتے ہیں، کیا با اگر میں مر گیا تو میرا کام چھوڑ دیتے کیا؟ تو ساروں نے ایک زبان ہو کر کہا، دم میں دم آپ کے ساتھی میں رہے گا جب تک آپ کے کام کو لے جائیں گے ہرجا سر پر۔ اور یہی آیت کو حضرت قبلہ عالم وہاں پر دہراتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ رسول کی حیثیت سے باقی ہیں، قائم ہیں، دائم ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے وہ سارے گزر گئے، ختم ہو چکے۔ یہ آیت کو پڑھ کر آپ یہ پوچھتے ہیں، کیا میں اگر مر گیا، کیا میں اگر چلا گیا تو کیا میرا کام چھوڑ دو گے؟ تو ساروں نے ایک زبان ہو کر کہا ہے، دم میں دم آپ کے ساتھی میں رہے گا جب تک آپ کے کام کو لے جائیں گے ہرجا سر پر۔ تو وہی بات، اور حضرت قبلہ عالم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرا ساتھی وہی ہے جو میرا آخری دم تک ساتھ دیتا ہے، وہ میرا ساتھی ہے جو آخری دم تک، آخری سانس تک جو اقرار کیا تھا
کہ دین اسلام کے پھیلانے کے لیے ہر وقت جان اور مال سے تیار رہوں گا اور دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اور قرآن مجید کے احکامات کی پابندی کروں گا. یہ کچھ عرصے تک، کچھ وقفے تک نہیں، بلکہ تا دم آخر. یہ جو ہے نا جو اقرار کیا گیا تھا اس کو جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کے ساتھیوں نے عملی جامہ پہنایا، عمل میں لایا ان چیزوں کو. تو یہ جو ہے حضرت قبلہ عالم نے بڑی قربانیاں دی یہاں پر. یہ جو آپ پر حملہ ہوا وہ کوئی ذاتی مخاصمت نہیں تھی، بلکہ محض اس لیے یہ حملہ ہوا تھا کہ آپ اسلام کے علم بردار بن کر ببانگ دہل پوری جو ہے نا ہندوستان میں فرض کفایہ کے طور پر اور اللہ سے وہ علم پا کر بینات، دلائل اور نشانات کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ پورا روحانی ساز و سامان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور سارے ہندوستان میں اسلام کی حجت پوری کر دی آپ نے. 700 پنڈت آپ بیک وقت جو ہے نا ادھر کرناٹک کے علاقے میں 700 پنڈت مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں. ویسے تو اس سے ہٹ کر بے شمار لوگ، بڑے بڑے لائق شاستری پنڈت آپ کی تبلیغ سے، آپ کے واعظ و بیان سے، آپ کے پند و نصائح سے حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں. بے شمار لوگ آپ کے جو ہے نا بیعت میں داخل ہوتے ہیں. اور جب یہاں پر جب حالات تنگ ہونے لگے، آپ پر ذبح بندیاں اور شہر بدر کیا جانے لگا، تو آپ 1935 میں ہجرت کرتے ہیں یہاں سے آزاد قبائل میں، سرحدی علاقوں میں. تو وہاں پر بڑے بڑے جو ہے نا قبائلوں کے سردار، جو بڑے الگ الگ قبیلے ہیں آزاد قبائل میں، یوسف زئی قبیلہ، شمو زئی قبیلہ، آفریدی، یہ جو ہے نا الگ الگ، سالار زئی قبیلہ، یہ الگ الگ قبائل ہیں. ان تمام قبیلوں کے سرداروں نے آپ کی بیعت کی، آپ کے بیعت میں داخل ہوئے. اور ان تمام قبیلوں کے ایک سردار ہیں علامہ امیر الدین شنگر گل رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو ہے نا آپ کی بیعت میں داخل ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، اور یہاں پر ہندوستان میں 600 رجواڑوں میں، 600 راجاؤں کے درباروں میں آپ نے اسلام کی حجت پوری کی، دعوت اسلام دیا، جن میں سے 4 بڑے بڑے راجا اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں آپ کی پیغام کو لے کر، سن کر. نیپال کا راجا، نیپانی کا راجا، پٹیالہ کا راجا اور پرتاپ گڑھ کا راجا. تو یہ جو ہے نا ہر دور میں یہ مصیبتیں اور آزمائشیں، یہ امتحانات، جو حق پرست جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان پر ضرور یہ آتی ہیں مصیبتیں، بلکہ اللہ انہیں آزماتا ہے. بلکہ یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے، وہ سچے ہونے کی، حق پر ہونے کی اور اللہ کے اذن سے وہ کھڑے ہونے کی یہ دلیل ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ مصیبتیں، آزمائشیں، امتحانات ہمیشہ لگی رہتی ہیں. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الجنت تحت ظلال السیوف. جنت کہاں ہے؟ آسانیوں میں، سہولتوں میں جنت نہیں ہے. الجنت تحت ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں جنت ہے. یعنی ہر تلواروں کے سائے میں مطلب اوپر تلواریں ہیں، اس کی چھاؤں میں جنت، ایسا نہیں ہے. مطلب مصیبتوں میں ہے، آزمائشوں میں، امتحانات میں. اگر آپ جو ہے نا مصیبتوں میں قدم رکھنا نہیں چاہتے، آپ جو ہے نا آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر چیز کی سہولتیں بہم آپ کو پہنچتی رہیں، اور اگر آپ کا یہ تصور ہے، یہ خیال ہے کہ میں جو ہے نا ان کچھ چیزوں کے عمل سے میں جنت میں چلا جاؤں، اللہ کی رضا میسر ہے مجھے، یہ آپ کی خوش فہمی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے کہ مصداق، یہ آپ کی اپنی خام خیالی ہے. جب تک آپ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے، جیسا کہ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں، جس نے تبلیغ نہ کی اور نہ صحیح ہو تکلیف، یعنی اس راہ میں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں آپ جو ہے نا اسلام کے پیغام کو عام نہیں کر رہے اپنے سر کو کفن باندھ کے، بلکہ یہ 3 عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ جنت میں اللہ کی رضا اور جو ہے نا جنت حاصل کرنے کے لیے 3 عمل سرکار نے بتائے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ کرو،
اسلام کو پھیلاؤ اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مساکین کو، غرباؤں کو، فقراؤں کو کھانا کھلاؤ، اور جب سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اپنی نیند کو قربان کر کر اٹھو، تہجد ادا کرو۔ تہجد کی نوافل اسی وقت ہیں جب آپ فرائض مکمل کر لیں، تب نوافل قبول ہوتے ہیں۔ آپ فرض کو چھوڑ کر اگر کوئی نوافل ادا کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ پہلے فرائض ہیں، وہ فرائض پر جب آپ پابند ہوتے ہیں، باعمل ہوتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں۔ یہی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب مومن بندہ نوافل کی کثرت سے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس بندے کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اس کی مرضی اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ مکمل طور پر اپنی عبادت کا حق ادا کرے اور فرائض جو احکامات جو اس پر ضروری گردانے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، اس کو جو ہے نا عمل میں لائے پہلے، اس کے بعد نوافل کی کثرت سے اللہ کی قربت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، انہیں امتحانات میں ڈالتا ہے، انہیں جو ہے نا اپنے قریب کرتا ہے، تب وہ جو ہے نا اللہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ایاکم بالآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک عظیم بالرؤوف الرحیم رب حلیم۔